سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newsHD۔ خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس۔ اسپیکر نے بلز کا معاملہ کمیٹی کو بھجوانے کا حکم دے دیا۔ عجلت میں قانون منظور کرانے پر اعتراضات تھے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ احتجاجاً ہم نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی۔ قائد ایوان اپوزیشن لیڈر پارلیمانی لیڈرز کی تقریر پر احتجاج نہیں ہوگا، اسپیکر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس ہو گئی۔ اسپیکر نے بلز کا معاملہ کمیٹی کو بھجوانے کا حکم دے دیا ہے۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ عجلت میں قانون منظور کرانے پر اعتراضات تھے۔ تو حکومت کی درخواست پر اپوزیشن جماعتوں نے یہ بڑا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف اپوزیشن جماعتیں عدم اعتماد کی تحریک واپس لینے پر تیار ہو گئی ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ذرائع کے مطابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے دی جانے والی عدم اعتماد کی تحریک خارج کر دی گئی ہے۔ حکومت کی درخواست پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف اپوزیشن جماعتیں عدم اعتماد کی تحریک واپس لینے پر تیار ہو گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا کیا معاملات طے پائے ہیں اس سلسلے میں؟ جی بالکل، حکومت بالآخر اپوزیشن کو منانے میں کامیاب ہوگی اور اپوزیشن نے جو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی تھی وہ واپس لے لی، اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ذرائع نے بھی یہ تصدیق کر دی ہے کہ انہیں تحریری طور پر جو ہے وہ موصول ہو چکا ہے اور انہوں نے جو تحریک کا جو متن تھا اس کو واپس کر دیا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک 12 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا معاہدہ طے پایا جس میں 6 حکومتی اور 6 اپوزیشن اراکین ہوں گے، اور جو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی، جو قوانین 21 پاس کیے گئے تھے قومی اسمبلی سے، اس پر جو ہے وہ کمیٹی دوبارہ نظر ثانی کریں گی، اور اسپیکر قومی اسمبلی کے مطابق ان قوانین کی منظوری کے بعد انہیں جو ہے وہ وزارت قانون کو بھجوا دیا تھا۔ البتہ اب قانونی ماہرین یہ طے کریں گے کہ وہ جو قوانین پاس ہوئے تھے ان پر دوبارہ نظر ثانی ہو سکتی ہے نہیں۔ البتہ حکومت اور اپوزیشن اب اس بات پر آمادہ ہو گئی ہے اور اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے لیے اب اپوزیشن اراکین 6 نام دے گی۔ عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے، اس لیے تحریک عدم اعتماد واپس لے لی۔ یہ 2019 میں بھی تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کر چکے ہیں۔ وہ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ سوری صاحب، ایک مطلب پھر تحریک جو ہے وہ واپس لے لی گئی اور اب آپ چیئر کریں گے اجلاس قومی اسمبلی کا، کیا کیا ہے؟ انہوں نے پہلے بھی 2019 میں بھی نومبر میں یہ کیا تھا، میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی اور اس پر واپس۔ میں تو بالکل تیار تھا اور میں خوش تھا کہ کل یہ ذرا پیش کریں نا 172 ارکان میرے مخالفت میں، لیکن ان کے پاس نمبر ہی پورے نہیں ہیں۔ آج یہ پھر جو ہے نا وہ بیک مار گئے اور دوبارہ انہوں نے جو ان کی پہلی حرکت ہے پھر وہی واپس لے لی ہے۔ تو آپ چیئر کرنے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، میں چیئر۔ پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ بجٹ اجلاس میں حکمران جماعت کے رویے سمیت قومی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں، ساجد بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد، بتائے گا کیا باتیں ہوئیں دونوں رہنماؤں کے درمیان؟ جی بالکل، پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ بجٹ اجلاس میں حکمران جماعت کے رویے سمیت قومی امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا حکومت مخالف تحریک میں شدت پیدا کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے، اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے انہیں 4 جولائی کے سوا جلسے کے بارے آگاہی دینے کے علاوہ کراچی کے جلسے کے اور 14 اگست کو اسلام آباد کے جلسے کے حوالے سے بھی تمام تفصیلات اور تحریک کے شیڈول کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ مولانا فضل الرحمان نے میاں نواز شریف کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی تقریر کے دوران حکمران جماعت کے ایم این ایز کی جاریت کا بھرپور رد عمل دینے کا مشورہ دیا، اور دونوں رہنماؤں کا اس چیز پر اتفاق بھی ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے حکومت مخالف تحریک میں شدت پیدا کرنے پہ اتفاق کر لیا ہے اور آئندہ چند روز میں حکومت کو مزید ٹاپ ٹائم دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے ساجد بلوچ، بہت شکریہ تفصیلات۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف تقریر کے بعد خوش، بڑا اعلان کر دیا۔ میاں شہباز شریف سے 24 نیوز نے سوال کیا، کیا آج کے ایوان کے ماحول اور تقریر سے مطمئن ہیں؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایوان چلانے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ جو آج جس طرح آپ نے تقریر کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایوان کا ماحول اسی طرح ہی رہنا چاہیے جس طرح آج تھا؟ طریقہ یہی ہے، بالکل آپ کو طریقہ آئے گی۔ اور سر اب وزیر اعظم اگر آئیں گے تو کیا حکومت بالکل خاموش ہوگی، اپوزیشن بالکل خاموش ہوگی؟ سر کیا مطلب خاموش؟ ہم
वो बिल्कुल सुनेंगे उनकी स्पीच सुनेंगे। और सर जानते हैं अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा क्या रद्द अमल था शहबाज शरीफ का इस तकरीर के बाद? देखिए, मफाहमत की पॉलिसी के पैरोकार हैं अपना शहबाज शरीफ, और यही चीज़ आज हमने देखी कि जब वो तकरीर करके जब वापस आए तो हमने उनसे पूछा कि जो ऐवान के हवाले से आप क्या मुतमईन हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ऐवान की कार्रवाई इसी तरह ही चलनी चाहिए और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हमने अगला लाहिमल पूछा अपोजिशन का कि क्या जब वज़ीर आज़म आएंगे तो क्या उसमें अपोजिशन बिल्कुल खामोश बैठेगी, तो उस पर शहबाज शरीफ ने बहुत कॉन्फिडेंट होकर कहा कि बिल्कुल जी हम बैठेंगे और वज़ीर आज़म को सुनेंगे। तो ये जो वज़ीर आज़म को सुनने वाली जो बात है, इस पर जो है ये इससे अहमियत इख्तियार करके। ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में पुलिस का रिश्वत लेने का नया अंदाज सामने आ गया। मुलजिमों को फुल फ्राई ना करने की कीमत वसूल की जाने लगी है। कराची में पुलिस का रिश्वत वसूली का ये नया अंदाज है। मुलजिमों को फुल फ्राई ना करने की कीमत वसूल की जाने लगी है। पुलिस ने मुबैना तौर पर 30 लाख रुपए वसूल किए। इसकी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। पुलिस एहलकार आमिर और दीगर ने सुरजानी थाने के बाहर गाड़ी में यह रकम वसूल की। रिश्वत वसूली के बाद मुलजिम इकबाल को 10 किलो मनशियात केस में बंद कर दिया गया। कराची में पुलिस का रिश्वत लेने का ये एक नया अंदाज है। मुलजिमों को फुल फ्राई ना करने की कीमत वसूल की जाने लगी है। ये फुटेज भी सामने आई है थाना सुरजानी के बाहर, जहां पुलिस ने मुबैना तौर पर 30 लाख रुपए वसूल किए और उसके बाद मुलजिम को बंद कर दिया गया है। पुलिस एहलकार आमिर और दीगर ने सुरजानी थाने के बाहर गाड़ी में यह रकम वसूल की और रिश्वत वसूली के बाद मुलजिम इकबाल को भी बंद कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं, सुहेल शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा ये फुल फ्राई हाफ फ्राई वाला क्या मामला है? बिल्कुल, देखें कराची पुलिस ने जो है वो एक टर्म यूज की थी यहाँ पर, जख्मी को फुल फ्राई और जो मारने को जो है वो हाफ फ्राई का जो है वो नाम दिया गया था। इसकी आड़ में अब जो है वो मुलजिमान को यहाँ पर डराने का एक सिलसिला शुरू किया गया है, जिसमें मुलजिमान के घर वालों को जो है वो ये धमकियाँ दी जाती हैं कि अगर आपके मुलजिम को फुल फ्राई या हाफ फ्राई ना करने की जो है वो रकम दी जाए। इस पर जो है वो न्यू कराची में ये कार्रवाई की गई थी। न्यू कराची से एक मंशियात फरोश को पकड़ा गया था। उसको ये कहा गया था कि अगर उसने फौरी तौर पर 30 लाख रुपए ना दिए तो उसको फुल फ्राई कर दिया जाएगा। तो जिस पर उसके अहले खाना ने पुलिस वालों को जो है मुबैना तौर पर 30 लाख रुपए की रिश्वत दी और उसके बाद जो है वो उन्होंने अपने बच्चे की जान बचाई और मुलजिम को पुलिस ने 10 किलो चरस में बंद किया है। इस पर जो है वो आला हुकाम ने अभी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक SHO न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया को ओहदे से हटाकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ठीक है सुहेल शब्बीर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कराची में गर्द आलूद हवाएं बूंदाबांदी शुरू हो गई। मलीर और अतराफ में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। शिमाल मशरक़ी इलाके में बनने वाले थंडर सेल कुछ देर में शहर में तेज़ हवाओं और बारिश का सबब भी बनेंगे। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, बताइएगा कैसा मौसम है इस वक्त शहर का? शहर कायद में बनने वाले जो थंडर स्टॉर्म्स हैं उनके बारे में इत्तलात आना शुरू हो गई हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं, न्यू सब्जी मंडी में हल्की बूंदाबांदी का आगाज़ हो गया है। इसके अलावा नूरियाबाद के अंदर तेज़ बारिश जो है वो उसकी फुटेजेस भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि नूरियाबाद में भी बारिश शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मलीर मॉडल कॉलोनी के अंदर भी हल्की बूंदाबांदी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। इससे कबल बहरिया टाउन, गडाब टाउन और अतराफ के इलाकों से, सुपर हाईवे के अतराफ के इलाकों से इत्तलात आई हैं कि वहाँ पर तेज़ आंधी, गर्द आलूद हवाएं जो है उनका सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके बाद हल्की बूंदाबांदी जो है वो रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि महकमा मौसमियात का जो PMD रडार सिस्टम है उसके थ्रू कुछ जगहों पर चेक किया गया। वहाँ से कुछ एरियल व्यू की पिक्चर्स जो हैं उनके थ्रू ये बात सामने आई है कि कराची एयरपोर्ट के अतराफ में भी हल्की बूंदाबांदी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जबकि बादल जो हैं वो बहरिया टाउन में बरसने के बाद उन्होंने नूरियाबाद का रुख किया और अब नूरियाबाद में भी इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ भी तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तो हम इस वक्त मैं कराची के सी व्यू पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी तक जो है वो कोई बारिश जो है वो नहीं हुई, हल्की बूंदाबांदी भी जो है वो नहीं हुई। इवन यहाँ तक कि हल्की ये जो बारिश के हवाले से ख़ास तौर पे गर्द आलूद हवाओं और आंधी के बारे में जो कहा जा रहा था, अभी तक सी व्यू पर ऐसा कोई मंजर देखने को नहीं मिला है। शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई है आज से, चूँकि वो न्यूज़ में ये भी देखते चले आ रहे हैं। तो मौसम खासा खुशगवार है। बहुत शुक्रिया आदिया अपडेट करने के लिए।
اور سپریم کورٹ نے KCR سے متعلق بھی تحریری حکمنامہ جاری کر دیا۔ کراچی سرکولر ریلوے کے لیے فلائی اوور اور انڈر پاسز پر جلد کام شروع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سندھ حکومت 1 ماہ میں PC1 کی منظوری دے، یہ بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے کراچی میں بڑی کارروائی کر کے کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی کمپنیز کی جانب سے اربوں روپے کی ٹیکس چوری پکڑ لی ہے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں ایڈیٹر کرائم سندھ فیصل شکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل، اپڈیٹ کیجیے گا اس کارروائی کے حوالے سے۔ جی بالکل، کسٹم انٹیلیجنس نے جو ہے وہ فوج لگایا ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں، جو ہے وہ بے نامی کمپنیاں تھیں جو ایکسپورٹ جو ہے وہ نہیں کرتی تھی، اور جو ہے اس کے مد میں جو ہے وہ اربوں روپے کا ٹیکس جو ہے وہ کھا گئی تھی۔ تو یہ ایک رپورٹ بنائی ہے اور یہ رپورٹ جو ہے وہ اعلیٰ حکام کو بھیج دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور یہ جو بے نامی کمپنیاں ہیں جو کہ ٹیکس اربوں روپے کھا گئی ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ ٹھیک ہے فیصل، بہت شکریہ تفصیلات۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ریسکیو 1122 کے بل پر عمل درآمد نہ ہونے پر برہم ہو گئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے وزیر قانون اور وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری کی کلاس بھی کر دی۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں، قذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قذافی، بتائیے گا یہ کیا معاملہ تھا اور کیا کہنا تھا اسپیکر پنجاب اسمبلی کا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اس ایوان نے گزشتہ دنوں ریسکیو 1122 میں اصلاحات کا بل منظور کیا تھا، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، بیوروکریسی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی، جس پر اس کی توجہ، اسپیکر کی توجہ جو ہے مسلم لیگ نون کے ملک احمد نے دلائی اور تحریک استحقاق پیش کی، اور جس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی بہت زیادہ برہم ہوئے۔ راجہ بشارت وزیر قانون اس پر وضاحت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اسپیکر نے انہیں بیٹھ جانے کو کہا، اور انہیں کہا کہ وہ آج ان کی بات نہیں سنیں گے، وہ حکومت کو ڈیفینڈ نہ کریں۔ حکومت کو سب سے زیادہ ڈیفینڈ میں نے خود کیا ہے، لیکن جو بل ایوان نے منظور کیا اس پر گورنر کے دستخط ہونے کے باوجود جو ہے عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے راجہ بشارت سے استفسار کیا۔ آپ بتائیں کہ اس وقت وہ بل… ٹھیک ہے قذافی بٹ، بہت شکریہ آپ کا۔ عالمی شہرت یافتہ پاکستان کی پہلی خاتون کوہ پیما سمینہ بیگ K2 کی مہم جوئی کے لیے اسکردو پہنچ گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں فیصل جمیل سے، جو کہ اس وقت سمینہ بیگ کے ہمراہ موجود ہیں۔ فیصل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستان کی پہلی خاتون کوہ پیما سمینہ بیگ اس دفعہ K2 کی مہم جوئی کے لیے جا رہے ہیں۔ اس مہم جوئی کے بارے میں مزید جانتے ہیں ہم سمینہ بیگ سے۔ جی اس وقت ہم اسکردو میں ہیں، اور انشاءاللہ کل ہم اپنے K2 ایکسپیڈیشن جو 2021 اس کے لیے ہم لوگ بیس کیمپ کی طرف روانہ ہوں گے، اور اس ایکسپیڈیشن کا جو مقصد ہے وہ ایک تو یہ کہ جو پہلے سے ہم کہتے آ رہے خواتین کو امپاور کرنا، ان کو انکریج کرنا کہ وہ اس طرح کے اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اینڈ دوسرا یہ کہ جو گلوبل وارمنگ ہے جسے دنیا بہت متاثر ہو رہی ہے، اویئرنیس کریٹ کرنا۔ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں، جو ہمارے ہائی آلٹیٹیوڈ گائیڈز ہیں، جو ان کو ہم اس دفعہ موقع دے رہے، اور ان سب کو پاسبل بنانے میں SCO کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ SCO اسپانسر کر رہی ہے ہماری جو ایکسپیڈیشن ہے۔ جی دیکھیں، سمینہ بیگ بڑی پر امید ہے اس K2 ایکسپیڈیشن پر۔ اس کو اسپانسر کیا ہے اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر اس طرح کے ادارے جو ہے اسپانسر کرے تو یہ دیگر جگہوں پہ بھی پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔